مولانا بڑی سخت بات کر رہے تھے, سخت میرا پیو ماریا, سخت بات کر رہے تھے. کیوں جی؟ میں نے ہتھکڑیاں لائیاں, میں نے دھروکیا, میں خوش ہویا. میں نے جدو دھروک کے لے جا رہے سن دوسری منزل, پتہ ہے معذور آدمی ہے, انہاں کیا اٹھے مولوی, 50-60 میرے گھر واڑا ہے پولیس والے, 50-60. میں نے پتہ چلیا تھلے پولیس آ گئی. میں اپنے گھر والے نے کیا دروازہ کھول کے تسی اپنے چلے جاؤ, میرے کمرے کا دروازہ کھول دے, سردی سی. میں سیدھا ہو کے بہ گیا ایک گل اتنے, جناب بہت بڑا لاہور دا ایس ایچ او بدماش, جڑا پورے لاہور دا بدماش ایس ایچ او, وہ میں نام نہیں لینا, ویسے ہی رب نے انہوں ذلیل کر دیتا. ہاں جی, وہ گل وچ ہو رہے. پتہ ہے کہ دنیا دے دستور مالک, کتا رکھیا ہوئے نا, کتے نو کو وٹا مار دے, پھر گل مالکاں دی بن جاتی. انہاں وٹا میں نو ماریا, میں انہاں نو پتہ نہیں سی کتا کنہاں دا ہے, کتا پاک رسول اللہ دا میں. ہاں تو سمجھ آئی بات؟ سچ اچھا اور کہے تو اور اچھا. میں جڑی گل کرن لگا, او عمر ورک سی نا بدماش, CIA دا DSP, انہیں ایک مولانا دی داڑھی پٹی مار دیا. آج وہ تھانے دار بھی نہیں رہا, DSP تو تھلے ہوندے ہوندے آج ذلیل کتے دی طرح زندگی بسر کر رہے. مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں. مطلب کوئی ہاں خطا کار کے لیے تو معافی ہے, جو دین کے ساتھ غداری کر بیٹھے نا, غدار کے لیے پھر معافی نہیں ہے. اے گل میرے دو لفظاں تے غور کرنا, ساری زندگی خطا, جتنا بھی بڑا کوئی گناہگار ہوئے گا نا, تو قیامت والے دن حضور جب اپنا بازو شفاعت کھولن گے نا, تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکاں نال چلتے ہوئے نظر آن گے. لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو متکبر ہے نا, جو مسلمانوں کو پسند ہے, بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, تھاندار اپنی وردی سمجھتا ہے, انہاں دی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہر امتی دا حضور کیویں ویکھ رہے ہیں. ہر امت میرے آقا نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا, قیامت والے دن چمٹیاں دی شکل وچ انہاں نوں اٹھایا جائے, چمٹی دی شکل انسان دی ہوئے. اے جڑے سمجھدے ہیں نا کہ اسی بدماش آ کے ڈھونڈیا, امام ربانی مجدد الفسانی جنہ دین نال غداری کیتی نا, امام ربانی فرماندے میں جنت دی سیر کردیا پھر جہنم دے دروازے تے گیا, اتھے حضرت مالک کھڑے جہنم دے دروغے, قرآن وچ بھی انہاں دا نام مالک ہی آیا. میں انہوں کیا, میں آکھا اکبر نو لے آؤ, میں ویکھنا اکبر دین نال غداری کیتی. کہندے دروغہ جہنم حضرت مالک, وہ ایک صندوق چک کے لے آئے. میں آکھا اکبر وکھاؤ, نہ کہہ جی اکبر وچے. کہندے انہوں دا جدو صندوق کھولیا تے کونے وچ اتنا سارا ایک چوہا پہ ہویا. میں آکھا اکبر وکھاؤ, یہ تو چوہا ہے. امام ربانی فرماندے ہیں حضرت مالک جو جہنم کے دروغے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یہی اکبر ہے جس نے نبی کے دین کو کاٹنے کی کوشش کی, رب نے اس کو چوہا بنا کر دیا. غدار کے لیے معافی نہیں ہے. کوئی سمجھو ساڑی گل. ہاں اپنے سینے میں سینے دو دل نہیں, جڑا ایک سیاسی ہوئے تے ایک مذہبی ہوئے, سینے چ رب نے دل ایک کوئی رکھیا, وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا انہیں. بس آج لوگوں کو ڈرایا یہ جاتا ہے, نہیں جی دین آگے تو روٹی. میں آکھا دین آگے تو روٹی مکڑی کوئی نہیں. دین پہلے روٹی دینا, بعد اس بدلنا کرنا. اور آج روٹی یہ نہیں دے دے. اے جڑے جس طرح مولانا نے انہوں نے بیان کیتا, جنہ دیاں دیاں دی ایک کمپنی $10 ارب دی ہوئے, انہوں نے کی پتہ ہے آفیہ صدیقی دی کی گزری, انہوں نے کی پتہ ہے برمن دیاں چھوٹیاں بچے نو تھلے لتاڑ کے بت ماتے, پھر ڈھول بجا کے گدھا نو بلا کے انہوں نے جسم سما دے. میں تو گل ہی کدنی ہے کیتی. اے جڑا ایک فلم انہوں نے ویکھ لوے نا ویڈیو انہوں بچیاں دی, پھر راتی نیند نہیں آتی. پھر فلماں لوگ پھر کیبلوں باروں بچوں کٹ دینیاں. لیکن اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اے جے تو انہوں شیر آلیاں گلہ نہ دسیاں ہوندیاں تو آج برما دیاں بچیاں چیخنا سی. ایک باری تو چیخ دیاں ہونی آنا کہ محمد بن قاسم نہیں آنا, کہ تسی بننا ہے محمد بن قاسم, تسی صرف اٹھ کھڑے ہو, وہ مدد آ جانی. ہاں جی توجہ بھائی, میں گل بھی میری گل بھی تو ڈورا آٹھ وارد بچوں تسی تکڑے ہو. اے کیبلہ بار سٹ دیو گھروں کٹ کے, اے فلمہ ڈرامے چھڑ دیو, تو تسی ویکھو ہوندہ کیویں پاکستان ہے. چھوٹے سائز دا اپنی جناب جیب وچ رکھو, جتھے کوئی پریشانی گندے خیالات آمن. الرحمن علم القرآن اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت. پاکستان شیطان بھی نس جانا ہے تو سا کیڑے پاسے ٹر پہ چلے ہو. مسجد آباد کرو, سویرے اٹھ کے مسیدی نماز پڑھو. ہاں جی سویرے اٹھ کے کماں تے ٹر پاو. انہاں کہا ناشتہ نہیں پکے تو میں اپنی ڈیوٹی تے جا رہا. ویکھو جناب دوپہر تک دکان تے پیسہ نہ آیا تو گل کرنا.
تسی اٹھتے اس ویلے جو رحمت دا ٹائم چلا جائے تو شام تک مکھیاں ہی مارنیاں، سویرے اٹھ کے دکانہ کھولو جے دوپہر تک تسا کہنا بس 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 یار ہن چلیے پیسے اتنے آ گئے اتنی تو لوڑ ہی کوئی نہیں سی۔ میں تو آنا سچیاں گلاں کر رہا، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اس دین نال مذاق کیتا ہے۔ صحابہ نو تے روٹیوں کہندے، صحابہ تے روٹیاں ویکھ کے رو پیندے سن، یا اللہ سی اس واسطے دا کام نہیں کیتا تو اتنی دولت دے دیتی۔ صحابہ جے جو دیتے نا تے جواباً اسلام نے انہوں نے جو نہیں دیتے، کیسر و کسرا دے خزانے دیتے۔ جے صحابہ کھجورا کھادیاں تے بعد 20 قسم دے کھانے بھی انہوں نے سامنے۔ ہاں جی، پھر ابو ہریرہ بھوک دی وجہ تو مسجد دے دروازے تے ڈھہ پوندے، بعد بحرین دے گورنر بنے تے ریشمی رومال نال نک صاف کر دے تے بعد کہندا واہ واہ ابو ہریرہ ایک ٹائم تے تینوں ٹکر نہ لبدا، اج حضور دے واسطے نہ ریشمی رومال نال نک صاف کرنا۔ ہاں سدا اسلام بھوکا نہیں رکھتا۔ جڑے لوگ کہندے نا جی میں جی غریب ہی میں آکھا تو پھر حضور نو منیا نہیں، سدا اسلام غریب نہیں رکھتا۔ اے میں پوری تاریخ اسلام وچ نہیں پڑھیا، آندا ہے ایک وقت ہو جا لیکن سدا بندہ غریب نہیں رہندا جی محمد عربی تو منیا ہوے دلوں۔ چھت پاڑ کے ہو دیندا، اے جڑا کہندے نا چھت پاڑ کے دیندا، لیکن اقبال کہندا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ایتھے ساڈے لبیک دے جلسے وچ بیٹھے ہوئے دل کسے ادھر دتے ہوئے ہوئے، انہوں لبیک دا کوئی فائدہ ہونا ہے؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واہ کتیا واہ، کتیا تینو لکھا سلام ہوون، واہ کتیا واہ، کتیا تینو لکھا سلام ہوون۔ اے جناب جڑے کہندے نا جی اسی بھی بڑے عاشق رسول ہاں، اے امام علی مقام دے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہندے سن اسی مندے ہاں تسی حسین ابن علی ہو، لیکن تنخواہ یزید دیندا، اور نسل مکی تے کوئی نہیں نا۔ ہاں جی بندہ تنخواہ تے آ جائے تو پھر سامنے حسین ابن علی نو ہی نہیں پہچاندا۔ شبیہ رسول سامنے کھڑے ہون امام حسین تے نال فرمان انا حسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہ جان دے ہو میں حسین بن علی ہاں سیدہ دا پتر ہاں۔ انہاں کہا نہیں مسئلہ تنخواہ ہے۔